آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور اپنے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں مولا علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ یوم الجمعۃ 100 مرہ
جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرے جاء یوم القیامت ومعہ نور، تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، لو قسم ذالک النور بین الخلق کلہم لوسعہم، اور وہ نور اتنا بڑا اور اتنا وسیع ہوگا کہ اگر وہ نور کل خلائق کو تقسیم کر دیا جائے سب کے لیے کافی ہوگا۔ لہذا جمعے کے دن درود و سلام کی کثرت کیا کیجیے۔ ایک مرتبہ ان تمام فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بلند آواز سے درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس مبارک اور مقدس اور محترم دن کے لیے جس آیت مقدسہ کو عنوان سخن بنایا ہے سورہ فتح کی آیت ہے۔ سورہ فتح قرآن مجید کے 26ویں پارے میں ہے، انتہائی معتبر اور انتہائی مشہور صورتوں میں سے ہے، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 16 ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اے لوگو ان قریب تم ایسی قوم سے مقابلے کے لیے بلائے جاؤ گے جو انتہائی سخت اور جھگڑالو اور جنگجو ہوگی۔ تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے قتال کرو گے یا انہیں قتل کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم اس بلائے پر اتباع کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر تم پھر گئے جیسے پہلے پھر گئے تھے تو اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ سورہ فتح یہ سورہ نازل ہوئی ہے سنہ ہجری 600 میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ میں ہی 6 ہجری میں، سنہ ہجری 600 نہیں، سنہ ہجری 6، ہجرت کے 6 سال جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان فرمایا جس میں صحابہ کرام نے بیعت کی، اور پھر ایک صلح ہوئی، اور صحابہ کرام کی تعداد اس وقت علی الاختلاف 500 کے قریب تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کر چلے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے، لیکن حدیبیہ کے میدان پر، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، اور وہاں سے اہل مکہ کہتے رہے کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہاں ان کی اجارہ داری تھی، وہ کفار مشرکین تھے، وہ کہتے تھے ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، اور آپ یہ فرماتے کہ ہم کوئی جنگ و جدال کے لیے نہیں آئے، ہم کوئی مقابلے کے لیے نہیں آئے، ہم تو فقط عمرہ ادا کریں گے چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ ہوا یہ بالآخر کہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، اور چند بہت سے نکات پر ایک صلح نامہ تیار کیا گیا، اور اس صلح نامے میں بہت ساری باتیں تھیں۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اس سال تو ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے، اور جتنے لوگ ہیں اتنے ہی لوگ آئیں گے، 1500 ہیں تو 1500 ہی آئیں گے، اور اس سال کا ہمارا وعدہ اگلے سال پورا ہوگا، اس سال ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ جب یہ صلح نامہ تیار ہو گیا، رسول اللہ نے دستخط فرما دیے، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اب چلو گھر چلو، یہاں سے ہی اپنا احرام کھولو، قربانی کرو اور بال منڈاؤ اور واپس چلو۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام تو بڑی خوشی خوشی آئے تھے کہ ہم عمرہ ادا کریں گے، 6 سالوں کے بعد یہ ہماری سعادت مندی ہوگی کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، اللہ کے گھر کو دیکھیں گے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا واپس چلو، تو اب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت افسردہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اداس تھے۔ تو کہتے ہیں آپ واپس مدینے کی طرف جا رہے تھے، ابھی 3 منزلیں آپ نے طے کیے تھے کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اور فرمایا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیارے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام تو یہ سمجھ رہے تھے بعض کہ ہم نے دب کر فیصلہ کر لیا اور ہم ان کی مان گئے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے دب کے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہ تمہارے لیے فتح مبین ہے۔ اللہ نے اس فیصلے کے ساتھ ہی تمہارے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں۔
اور اللہ نے پھر انہیں وعدہ فرمایا کہ ہم عن قریب تمہیں بہت سے مال غنیمت سے نوازیں گے۔ لہذا اب اس کے واقعے کے بعد سن ہجری 7 میں تمام صحابہ کرام دوبارہ گئے عمرہ ادا کرنے، اور ان کی تعداد 1500 ہی تھی۔ اسے کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ سیرت کے کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں گے اس میں عمرۃ القضاء دیکھیں گے تو یہ سارا بیان مل جائے گا۔ سن ہجری 7 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عمرہ ادا کرنے کے غرض سے چلے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ان کی تعداد بعین ہی اتنی تھی جتنی سن ہجری 6 میں تھی۔ سن ہجری 6 اور 7 کے درمیان میں اللہ نے خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح کروا دیا، اور انتہائی آسانی کے ساتھ خیبر فتح ہو گیا سن ہجری 6.5 میں، یعنی اس واقعے کے فقط 6 مہینے کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ اور خیبر اتنا زرخیز علاقہ تھا، وہ یہودیوں کا علاقہ تھا، انتہائی زرخیز تھا کہ اس خیبر کے فتح کے بعد مدینے میں رہنے والوں کی طرز زندگی آہستہ آہستہ خوشحالی کی طرف ہو گئی، وہاں سے بڑا مال غنیمت آنے لگا۔ تو سن ہجری 6 میں صرف 6 مہینے میں خیبر فتح ہو گیا، اور بڑی آسانی کے ساتھ، اس میں زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں ہوئی۔ جب سن ہجری 6 میں خیبر فتح ہوا اور بڑا مال غنیمت مدینے میں آیا تو تمام صحابہ کرام اور گرد و پیش کے جو دیہاتی تھے وہ سب کے سب جمع ہو گئے مال غنیمت لینے کے لیے۔ اچھا، صحابہ کرام کی تعداد تو 1500 تھی جو عمرہ کے لیے چلے تھے، باقی بہت سارے دیہاتی ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اور لوگوں کو بھی روکا اور خود بھی رک گئے۔ ان کا کہنا تھا یہ جا تو رہے ہیں لیکن واپس گھر نہیں آئیں گے، سب کے سب مارے جائیں گے، اس لیے کہ ان کا مقابلہ سپر پاور سے ہے۔ تو انہوں نے روکا، اور صحابہ کرام پر ہنستے بھی رہے، منافقین بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دیہاتی تھے، ان کی باتوں میں آ گئے تو وہ لوگ ادھر نہیں گئے۔ صلح کے موقع پر یا عمرہ ادا کرنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ پہلی دفعہ بھی نہیں گئے، اور جب پہلی دفعہ نہیں گئے تو ظاہر ہے کہ دوسری دفعہ بھی نہیں گئے۔ لیکن اب اس واقعے کے فقط 6 مہینے کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو کہتے ہیں وہ سب کے سب آ گئے مال غنیمت لینے کے لیے، سب کے سب مال غنیمت لینے کے لیے آ گئے۔ اب جب وہ مال غنیمت لینے کے لیے آگے بڑھے اور طلب کرنے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے میرے رب نے منع کیا ہے اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ بیعت رضوان میں تھے مال غنیمت کے حقدار وہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ لہذا تم پہلی دفعہ بیٹھے رہے تو اب بھی بیٹھے رہو، تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ لہذا وہ اپنا سا منہ لے کر چلے گئے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار آزما لیا، ایک بار اور آزمائیں گے۔ فرمایا اب وہ کہنے لگے نا جناب، یہ خود قرآن مجید کی آیت ہے، شغلتنا اموالنا واہلنا، وہ آ کر کہتے تھے کہ ہم فقط اس وجہ سے نہیں رک گئے تھے کہ ہم بزدل ہیں، ہمیں تو کچھ مجبوری ہو گئی۔ کوئی آ کر کہتے کہ جناب میں بیمار تھا، کوئی آ کر کہتا بچہ بیمار تھا، کوئی آ کر کہتا کہ ہمارے پھل پک کر تیار تھے، ہم اسی میں مصروف رہ گئے۔ تو ہر ایک اپنا الگ الگ اپنی الگ الگ عذر خواہی کرتا، جو بعض منافقین بھی تھے ان میں سے اکثر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ خیبر کا معاملہ اور خیبر کا مال غنیمت تمہیں نہیں ملے گا، تو وہ آپس میں کہنے لگے، اور جو صحابہ کرام تھے ان سے کہنے لگے جناب آپ نے تو بڑی جواں مردی کی خیبر میں، ہمیں تو بیماری نے روک دیا یا ہمیں ہماری اولاد نے روک دیا، اگر ہم بھی ساتھ ہوتے نا تو ہم بھی جواں مردی کا مظاہرہ کرتے، ہم بھی بڑی ثابت قدمی کا اظہار کرتے، اور ہم بھی انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر لڑتے، اور وہ اپنے اظہار کرتے رہے۔ ان میں سے بعض وہ تھے جو سچے تھے اپنے اظہار میں، جنہیں واقعی کسی عذر نے روک دیا تھا، اور ان میں سے اکثر وہ تھے جو یوں ہی ہاکے بڑھ کے مارتے رہے کہ جناب بات بھی رہ جائے اور ان کی طاقت کی دھاگ بھی لوگوں میں بیٹھی رہے۔ تو وہ یہ کہتے کہ جناب آپ تو چلے گئے، اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی جواں مردی کا مظاہرہ کرتے۔ جب وہ یہ کہتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، گویا رب ذوالجلال نے فرمایا ہم ایک بار تمہیں اور آزمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ تو تم نے غلطی کر دی، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے، ان کے ساتھ ہم رکاب نہ ہوئے، اور آپس میں بغلیں بجاتے رہے کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے۔ اب دیکھو واپس آئے بھی، اور فقط 6 مہینے کے بعد رب نے انہیں مالدار کر دیا۔ لہذا اب تم ہاتھ مل رہے ہو، لہذا رب ذوالجلال تمہیں دوبارہ آزمائے گا۔ اب آزمائے گا ایسے کہ ایک مرتبہ اور تمہیں بلایا جائے گا، ایک جنگ کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، اگر تم اس جنگ میں ثابت قدم رہے رب تمہیں اجر حسنہ دے گا، اور اگر تم اس جنگ میں بھی بھاگ گئے جیسے پہلے پیچھے رہ گئے تھے تو خالق کائنات تمہیں بہت ہی سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔
تو اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جن میں سے اکثر منافقین تھے اور بعض دیہاتی تھے جو ان منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب، پیارے حبیب پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے، اولی بأس شدید، جو انتہائی بہادر اور جنگجو قوم ہے، تو قاتلونہم او یسلمون، اور اس جنگ کا فیصلہ ہوگا یا تو تم انہیں قتل کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم اس جنگ میں بلانے والے کی اتباع کرو گے اور جنگ میں شامل ہو جاؤ گے، رب تمہیں اجر حسنہ دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم پیچھے رہ گئے جیسے پہلے پیچھے رہ گئے تھے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو رب تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور وہ انتظار کرتے رہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا پس منظر جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اب اسی سے ہم نے اس پس منظر سے ہم نے گفتگو نہیں کرنی ہے۔ پس منظر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چند لوگ ایسے تھے، اکثر ایسے وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہم رکاب رہے، اور پیچھے رہ جانے والے اکثر منافقین تھے اور بعض دیہاتی بھی تھے جو پیچھے رہ گئے، اور وہ کہتے تھے کہ جناب اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ضرور رسول اللہ کا ساتھ دیں گے، ضرور ہم اپنی جمع مردی کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ایک موقع اور دیں گے، اب ہم ایک موقع اور دیں گے، لہذا اب وہ انتظار کرتے رہے، اور رب نے فرمایا ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک قوم کی طرف جو انتہائی جھگڑالو، انتہائی بہادر اور جنگجو قوم ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون سی قوم ہے، وہ کس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے بلائے گئے، اور وہ کون لوگ تھے جو بلائے گئے، اور وہ کون لوگ تھے جن کے مقابلے کے لیے بلائے گئے۔ قرآن مجید نے ان کی فقط یہ نشانی بتائی کہ وہ اولی بأس شدید، انتہائی بہادر اور جنگجو قوم ہوگی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا تو قاتلونہم او یسلمون، یا تو تم انہیں قتل کر دو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا۔ تو اب کہتے ہیں کہ چونکہ اس جنگ میں ان لوگوں کی یہ نشانی تو بتائی گئی لیکن صاف طور پر بتایا نہیں گیا کہ وہ جنگ کون سی ہوگی، اس وجہ سے مفسرین کے کئی اقوال اس میں ملتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں، جن میں امام خازن ہیں اور امام مظہری ہیں، امام بغوی ہیں، امام قرطبی ہیں اور ابن کثیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ سے مراد جنگ یمامہ ہے، اور اس جنگ میں بلانے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں جنگ یمامہ کے لیے بلایا گیا، مسیلمہ کذاب کے مقابلہ کے لیے جن لوگوں کو بلایا گیا، اس سے مراد وہ جنگ ہے۔ چنانچہ اس بات کو خود ہی صحابی رسول حضرت رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں، جس کو امام ابن کثیر نے بھی روایت کیا، امام مظہری نے بھی روایت کیا، اور امام بغوی اور خازن نے بھی روایت کیا۔ حضرت رافع بن خدیج یہ صحابی رسول ہیں، جب ان سے پوچھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کے لیے رب نے فرمایا ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، تو حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کننا نقرأ هذه الآیات ولا نعلم من هم، ہم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس سے مقابلے کے لیے رب ہمیں پکارے گا، جس سے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول ہمیں بلائیں گے۔ ہم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا۔ حتی اذا دعا ابو بکر الصدیق الى قتال بنی حنیفہ فعلمنا انہم ہم، فرماتے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ سے مقابلہ کرنے کے لیے جب ہمیں بلایا، اور جب ہم نے ان سے مقابلہ کیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ قوم جس کی نشانی قرآن مجید نے بیان کی تھی وہ یہی لوگ ہیں۔ حتی علمنا انہم ہم، کہ بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ مسیلمہ کذاب کے متبعین تھے، مسیلمہ کذاب کے امتی تھے۔ اب مسیلمہ کذاب کون تھا؟ یہ وہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس نے اپنے دعوے کو مزید مضبوط کیا اور اپنی تبلیغ مزید اور زیادہ کوششوں سے کرنے لگا، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اسلام سے پھر کر اس کی طرف مائل ہو گئے، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور مسیلمہ کذاب کی نبوت کا اقرار کر لیا۔
ہم نے پہلے بھی کہا نا کہ گمراہی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر بیٹھے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 1-1.5 سال کا عرصہ ہی گزرا ہے، بہت ہی قریب کا عرصہ گزرا ہے۔ اب اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، وہ تو پہلے ہی کر چکا تھا جو ہم آگے بیان کرتے ہیں، جب اس نے دعویٰ کیا اور آہستہ آہستہ لوگ اس کے دعوے سے متاثر ہو کر اس کے قریب آنے لگے، اسے اللہ کا نبی ماننے لگے، یہاں تک کہ اس کے متبعین کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہو گئی۔ یہ کوئی منہ کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں جدید دور میں بھی 1 لاکھ فوج کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اور وہ تو صحابہ کرام کا دور تھا کہ جنگی آلات بھی سوائے تیل و تلوار اور برچھیوں کے کچھ نہیں تھی، جنگی سامان سوائے تیل تلوار اور برچھیوں کے اور کون سا سامان تھا؟ اس زمانے میں مقابلہ تھا 1 لاکھ کا مقابلہ، یعنی ان کے مد مقابل 1 لاکھ کا فوج تھا۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ کے ساتھ بڑی جنگیں لڑی، لیکن 1 لاکھ مخالف کا مقابلہ آج تک نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رافع بن خدیج فرماتے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بھی بڑی جنگیں لڑیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر بھی ہم نے بہت سی جہادیں کی، لیکن 1 لاکھ کا مجمع اور 1 لاکھ کے قریب مد مقابل میں لوگ آج تک ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ 10,000 20,000 اتنا ہی مقابلے کے لیے اتنے ہی لوگ جمع ہوتے تھے اور ان سے مقابلہ ہوتا رہا۔ یہ 1 لاکھ کا لشکر تھا، یہاں تک کہ جب صحابہ کرام نے ان سے مقابلہ کیا تو وہ سمجھ گئے، جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا تھا اولی بات شدید، کہ یہ انتہائی سخت بہادر اور جنگجو قوم ہیں، بے شک یہ یہی لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا اور علماء نے لکھا کہ یہ ایسی جنگ تھی کہ صحابہ کرام اس جنگ کے بعد کہتے تھے یہ لوہے سے جنگ تھی، یعنی ایک طرف صحابہ کرام ہیں جو جواں مردی میں لوہے کی طرح مضبوط ہیں، تو ادھر وہ لوگ بھی لوہے کی طرح مضبوط تھے۔ ایسوں سے مقابلہ ہوا، لہذا بہرحال فتح تو حق کو ہی ہونی ہے، فتح تو صحابہ کرام کے لیے تھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اب اس کا آغاز کیسے ہوا؟ انتہائی سرعت کے ساتھ سمجھتے چلے جائیے، اور چونکہ یہ جو دور ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ ختم نبوت کا مہینہ ہے، تحفظ ختم نبوت کا مہینہ ہے نا۔ 7 ستمبر 1974 یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، لہذا جب بھی 7 ستمبر آتا ہے، جب بھی 7 ستمبر آئے تو پاکستان کے عوام بالخصوص یوم دفاع ختم نبوت مناتے ہیں، اور چونکہ اب وہاں سے زور زیادہ ہو رہا ہے، اب ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنا زور زیادہ لگائیں اور غفلت سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے دائیں بائیں اپنے اطراف میں دیکھیں کہ کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے، کون ختم نبوت کا وفادار ہے اور کون ختم نبوت سے غدار ہے۔ یہ اب دیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب ہم نے جو بیان کرنا ہے اس کا خلاصہ یہ ہوگا، ہم فقط یہ بیان کریں گے اور ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کیسا حساس عقیدہ ہے، اور اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا ہم یہ بتانا چاہیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال، 11ویں سال تو آپ کا وصال ہو گیا ہے، یعنی آپ کی وصال ظاہری سے 1 سال پہلے یمامہ کے لوگ آئے، بنو حنیفہ کے لوگ آئے، جن کی تعداد 70 تھی، انہی میں مسیلمہ بھی تھا۔ مسیلمہ کا اصل نام تھا مسیلمہ بن حبیب، اس کے باپ کا نام حبیب تھا۔ کذاب جب لگایا گیا، وہ ہم آگے بتاتے ہیں کہ کذاب کا لقب آپ کو اس کو کس نے دیا۔ تو کہتے ہیں سنہ ہجری 10 میں جب یہ مسیلمہ بن حبیب آیا اپنے 70 لوگوں کے ساتھ ایمان قبول کرنے کے لیے، تمام لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مسیلمہ بن حبیب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ تحفظات ہوں، یہ کچھ چاہتا ہو، چلو معلوم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت قیس بن
حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، اور آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رات کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خیمے میں آئے، وہ خیمے سے باہر آیا، آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہارے قوم کے تمام لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، تم کلمہ پڑھ کر کیوں دامن اسلام میں داخل نہیں ہوتے؟ تم کیوں کلمہ پڑھ کے ایک رب کی وحدانیت اور میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے ایک شرط ہے، میں ایک شرط پر کلمہ پڑھوں گا، اور شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت میرے لیے ہوگی، آپ کے بعد نبوت میرے لیے ہوگی، اور کار نبوت میں میرا آپ کے ساتھ برابر کا حصہ ہوگا۔ اگر آپ نبوت مجھے دے دیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا، انتہائی بے ادبی تھی کہ کوئی شخص کسی کا وہ حق مانگے جو حق کسی دوسرے کے لیے ثابت ہی نہیں ہے۔ جیسے خالق کے لیے عبادت ثابت ہے نا، کسی دوسرے کے لیے عبادت ثابت نہیں ہے، ویسے ہی ختم نبوت یہ ایک ایسا وصف ہے رسول اللہ کا کہ سوائے آپ کے رہتی دنیا تک کائنات میں کسی دوسرے کے لیے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے دو وصف ہیں جو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ثابت ہی نہیں ہے، ایک خاتم النبیین اور دوسرا رحمت للعالمین۔ یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جو قیامت تک کسی دوسرے کے لیے ثابت ہی نہیں ہیں۔ تو وہ وصف جو خاص رسول اللہ کے لیے ہے، اس میں اگر کوئی حصے داری چاہے تو یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، یہ تو غصے کی بات ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انتہائی برداشت کا مظاہرہ کیا۔ وہاں آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں جب مسیلمہ بن حبیب نے کہا کہ میں اس وقت آپ کا کلمہ پڑھوں گا جب کار نبوت میں آپ مجھے آدھا حصہ دے دیں گے، جب نبوت میں آپ مجھے آدھا حصہ دے دیں تب میں کلمہ پڑھوں گا۔ اس وقت رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، جو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لو سالتنی هذه القطعة ما اعطيتكها، آپ نے فرمایا نبوت تو بہت دور کی بات ہے، اگر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے تو میں نہیں دوں گا۔ لو سالتنی هذه القطعة ما اعطيتكها، اگر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی طلب کرے تو میں تجھے چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ پھر آپ نے اسے خبردار کیا اور فرمایا کہ لن تعدوا امر اللہ فیک وَلَنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، اے شخص خبردار ہو جا، ہرگز رب ذوالجلال کے کام میں مداخلت نہ کر، جو خالق کائنات کا فیصلہ ہے اسے مان لے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، اگر تو رب کے فیصلے سے پیٹ پھیرے گا رب تجھے نیست و نابود کر دے گا۔ اپنے عقیدے سے باز آ جا اور اپنے دعوے سے رک جا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي فِيكَ مَا أَرَيْتُ، اور بے شک آپ نے فرمایا بے شک میں نے جو خواب میں دیکھا تھا میں سمجھتا ہوں میں نے خواب میں تجھی کو دیکھا تھا۔ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، یہ پہلا واقعہ تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ مسیلمہ کذاب سے رسول اللہ کا مکالمہ ہوا، پھر وہ بغیر ایمان لائے چلا گیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ظاہری حیات سے رہے اسے اتنی طاقت نہیں ملی اور اسے اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کھلے عام نبوت کا اظہار کرے اور لوگوں میں اپنی نبوت کی تبلیغ کرے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو وہ سمجھنے لگا میدان خالی ہے، تو پھر اس نے نبوت کا اظہار کیا، دعوی نبوت کیا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اسے دیکھ کر فرمایا میں نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ تو ہی ہے، تو اس خواب سے کیا مراد ہے؟ بالکل اسی حدیث کے فوراً بعد امام بخاری وہ خواب والی حدیث لائے جسے امام بخاری نے نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذہب فاہمنی شانہما، آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا، خواب میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن لا کر رکھ دیے گئے، 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دیے گئے، وہ وزنی تھے اور مجھے ان کنگنوں کو دیکھ کر وحشت ہونے لگی اور میرے دل میں اس کنگن سے نفرت پیدا ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کنگن کیوں ہے اور یہ سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں کیوں آئے، تو کہتے ہیں خواب میں فاوحى اللہ تعالی فی المنام، اللہ نے خواب میں مجھ پر وحی کی اور فرمایا کہ انفختہما فنفختہما، اللہ نے خواب میں وحی کی پیارے حبیب سوچتے کیا ہو، تمہارے دل میں ان کنگنوں کی وجہ سے
سے کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لہذا تم ایسا کرو، ان کنگنوں کو پھونک مارو، تم پھونک مارو گے یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں فنفختہما، میں نے جب انہیں پھونکا فطارا، وہ اڑ کر ادھر ادھر چلے گئے۔ تو جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا اولتہما کذابین یخرجوہما من بعدی، میں نے ان دو سونے کے کنگن سے تعبیر یہ لی ہے کہ میرے بعد دو دعوی نبوت کرنے والے اٹھیں گے جو دونوں جھوٹے ہوں گے۔ فکان اولہما العنسیہ، ان میں سے پہلا اسود عنسی ہوگا، والآخر مسیلمۃ الکذاب صاحب الیمامہ، اور دوسرا مسیلمہ کذاب ہوگا جو یمامہ کا گورنر ہے، جو یوانا کا حاکم ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی اور آپ کو خواب میں بتا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس واقعے کے بعد لیکن بعد میں جب وہ مسیلمہ کذاب آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا خود رسول اللہ کے سامنے، اور جب سامنے دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے آدھی نبوت دے دیں، کار نبوت دے دیں تو میں آپ پر کلمہ پڑھوں گا، تو رسول اللہ نے فرمایا میں چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ پھر اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے جو دکھایا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ تیرے بارے میں دکھایا گیا تھا۔ یہ معاملہ صاف ہو گیا۔ اب وہ چلا گیا، جانے کے بعد اس نے جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر اپنے دو سفیروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روانہ کیا۔ جب یہ خط آپ کی بارگاہ میں پہنچا، ظاہر ہے کہ پوری محفل بھری تھی صحابہ کرام سے، تو جب یہ خط پہنچا تو وہ دو بندے بھی آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ اس میں لکھا تھا، اس خط میں کیا لکھا تھا؟ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، اس میں لکھا تھا من مسیلمۃ الکذاب رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول مسیلمہ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول مسیلمہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف یہ خط ہے۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو بھی رسول اللہ کہا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک۔ اس نے کہا یہ خط مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے العیاذ باللہ، اور محمد رسول اللہ کی طرف یہ خط ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ فإنی قد اشرکت فی الامر فیک، بے شک کار نبوت میں میں آپ کا شریک ہوں۔ فَإِنَّ لَنَا الْأَرْضَ فَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلَكَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا يَعْتَدُونَ۔ پھر اس نے کہا بے شک زمین کا آدھا حصہ میرے لیے نبوت کے لیے ہے اور آدھا آپ کے نبوت کے لیے ہے، لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں، میرا حصہ مجھے دیتے نہیں۔ اس نے یہ خط لکھ کر بھیجا کہ زمین کا آدھا حصہ مجھے دے دیں، اس آدھے حصے میں میں نبوت کروں، اور زمین کا آدھا حصہ آپ رکھ لیں، اس آدھے حصے میں آپ حکومت کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ خط ایسا تھا جسے پڑھ کر رسول اللہ کو غضبناک ہو جانا تھا، لیکن اس وقت بھی آپ نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے اس کے جواب میں لکھا، فرمایا من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف یہ خط ہے۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ مسیلمہ بن حبیب کو رسول اللہ نے کذاب کا لقب دیا، اور یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ آج کے دن تک مسیلمہ کے باپ کا نام کوئی نہیں جانتا، جو بھی کہتا ہے مسیلمہ کذاب ہی کہتا ہے، بلکہ بعض مقررین کو تو میں نے سنا وہ کہتے ہیں مسیلمہ بن کذاب، حالانکہ لفظ اس کے باپ کا نام کذاب نہیں ہے، مسیلمہ کذاب یہ اس کی صفت ہے، اور یہ اس کا لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا۔ جب اس نے کہا کہ یہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے مسیلمہ کذاب کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت لکھی اور فرمایا اَوَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُرِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو کہتا ہے کہ زمین آدھی میری ہے اور آدھی تمہاری ہے، اور میں یہ کہتا ہوں زمین کل کی کل اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہے زمین دے دے، اور فرمایا اللہ زمین تو متقی اور پرہیزگاروں کو ہی دیتا ہے۔ یہ خط لکھ کر اب آپ نے روانہ کیا۔ اب روانہ کس کو کرنا ہے؟ اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے جو ہم انتہائی اپنے منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ اب جب آپ روانہ کرنے کی باری آئی نا تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا نا، تو جو خط لانے والے سفیر تھے، آپ کو اتنا غصہ آیا، آپ نے غضب کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا اگر یہ بین الاقوامی قانون نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل کر دیا جائے تو میں اس واقعے کے بعد تجھے قتل کر دیتا۔
لیکن یہ ساری دنیا کا قانون ہے، کسی سے کتنی دشمنی ہو جائے سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، چاہے وہ سفیر مشرک کا ہو، چاہے دوست کا ہو، دشمن کا ہو، اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری دنیا کا قانون ہے۔ ہمارے ہاں بھی سفیر ہوتے ہیں نا مختلف ملکوں کے، تو انہیں پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، بلکہ VIP پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سفیر کسی بھی دنیا کا ہو اسے مارا نہیں جاتا۔ تو آپ نے اسے روانہ کر دیا۔ جب آپ نے اپنا خط دیا تو سفیر کے ہاتھ پر نہیں دیا، بلکہ ایک صحابی تھے حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا یہ خط تم میرا لے کر اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سنا دینا، جو میرا پیغام ہے، جو میرے رب کا پیغام ہے، اس کے دربار میں اس کے تمام لوگوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرا پیغام اس تک منتقل کر دینا۔ اور آپ کو معلوم تھا کہ حضرت حبیب بن زید الانصاری یہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ حبیب بن زید الانصاری ہیں کون؟ ان کا اتنا نام نہیں آتا ہے، یہ غیر معروف صحابی ہیں، حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ۔ یوں سمجھ لیجئے ان کے والد کا نام ہے زید بن عاصم رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے ام عمارہ، یہ صحابیہ ہیں۔ ام عمارہ یہ صحابیہ ہیں۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا یہ کیسی صحابیہ ہیں، ان کی شان سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سمجھ لیجئے۔ امام ابن سعد نے طبقات میں لکھا، کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مختلف ممالک کے فتوحات ہوتی رہیں تو مال غنیمت مدینے میں آتا رہا، تو بڑا مال غنیمت آیا، اس میں ایک انتہائی قیمتی اور ریشمی کپڑا تھا، انتہائی قیمتی اور ریشمی کپڑا تھا۔ آپ نے سب بانٹ دیا، وہ کپڑا آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ اوڑھنی تھی، وہ چادر تھی، آپ نے وہ قیمتی تھا، انتہائی قیمتی تھا، منقش کام کیا ہوا کپڑا تھا، تو وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، انتہائی قیمتی تھا۔ جب وہ آپ نے تمام مال غنیمت تمام لوگوں کو تقسیم کر دیے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بتائیں یہ اوڑھنی میں کسے دوں؟ تو بعض صحابہ کرام سے عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین آپ اپنے بیٹے کے بیوی کو یہ دے دیں، یعنی اپنی بہو کو دے دیں، وہ آپ کے بیٹے بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بڑی جنگیں لڑی ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، آپ اپنے بیٹے کی بیوی کو یہ اوڑھنی دے دیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، زمین کوریدتے رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں یہ اوڑھنی اس خاتون کو دوں گا جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ اوڑھنی میں ام عمارہ کو دوں گا، اور آپ نے اپنے خادم سے فرمایا یہ اوڑھنی لے جاؤ اور انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ ام عمارہ کو پیش کرو اور یہ میری جانب سے تحفہ ہوگا۔ پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ ام عمارہ کس قدر، ان کی فضیلت کیسے ثابت ہوئی، تو آپ نے فرمایا میں نے غزوہ احد کے دن سنا رسول اللہ نے فرمایا ام عمارہ میری ایسی حفاظت کر رہی تھی کہ میں جدھر دیکھتا ام عمارہ نظر آتی تھی۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا بھی آیا نا کہ صحابہ کرام ان کی صفیں ٹوٹ گئیں، سب ادھر ادھر ہو گئے، بکھر گئے، تو چند لوگ تھے جو رسول اللہ کی حفاظت فرما رہے تھے، شمع ہدایت کی حفاظت کرنے والے چند پروانے تھے، انہی پروانوں میں ایک خاتون بھی تھی جن کا نام ام عمارہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر غالباً 40 کے قریب تھی، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا، ان کی یہ خدمت تھی کہ رسول اللہ فرماتے تھے یہ غازیہ احد ہیں، یہ احد کی غازیہ ہیں۔ فرمایا احد کی ساری فضیلت اگر ملتی ہے تو ام عمارہ کو ملتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا احد کے دن میں جدھر نظر دوڑاتا میری حفاظت کے لیے ام عمارہ نظر آتی تھی۔ یہ پانی پلانے کے لیے گئی تھی احد کے دن۔ خواتین کے بھی کام ہوتے ہیں نا جنگ میں، تو ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ مجاہدین کو پانی پلانا، ان کے لیے خیمے بنانا، ان کے لیے کھانا بنانا، ان کے لیے اور سامان زیست تیار کرنا، جو زخمی ہو جائیں ان کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرنا، یہ اس زمانے میں بھی ہر زمانے میں خواتین کا کام ہوتا تھا جنگی معرکوں میں۔ تو بعض صحابیات بھی جایا کرتی تھی مختلف جنگوں میں کہ مجاہدین کی مرہم پٹی کے لیے، انہیں پانی پلانے کے لیے۔ تو ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ابن سعد نے خود لکھا ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، تو آپ بھی احد کے میدان میں آئیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور پانسا بدل گیا ہے، صحابہ کرام ادھر ادھر ہو گئے، بکھر گئے، اور شمع رسالت کی حفاظت کے لیے چند لوگ ہیں، تو کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا ام عمارہ نے اپنا مشکزہ پھینکا اور ہاتھ میں تلوار لے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جواں مردی سے کرتی رہیں، یہاں تک کہ ایک وار آپ کے بازو میں ایسا لگا جس کا گڑھا زندگی بھر آپ کے بازو میں نشان تھا۔
اور جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گڑھا کیسا ہے، فرماتی ہیں تو یہی گڑھا ہے جو مجھے رسول اللہ کی ہم رکابی میں لگا اور اسی پر مجھے ناز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن بھی مجھے کرے گا اور یہی گڑھا مجھے شفاعت کا حقدار بنائے گا۔ تو یہ ہے ام عمارہ۔ اب ہم تو آگے بھی بیان کرنا چاہتے ہیں، مطلب بتلانا یہ ہے کہ ہم تو دنیا داری میں اتنے گھس گئے اور اتنے منہمک ہو گئے، اتنے دھس گئے کہ جہاد کا نام آتے ہی ہمارے قدم کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں، ہم ان کے بعد والوں میں، ہم ان کے ماننے والوں میں ہیں کہ جن کے مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ایسی جوان مرد ہوتی تھیں۔ تو یہ ہے ام عمارہ رضی اللہ عنہا۔ ہم نے فقط ان کی فضیلت بیان کرنی نہیں تھی ورنہ وقت یہی ختم ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں یہ ام عمارہ کے بیٹے ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفارت کا کام منتخب کیا۔ اب آپ ام عمارہ کی جوان مردی دیکھیے تو پھر آپ کہیں گے بے شک حضرت زید بن حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اس قابل تھے کہ انہیں سفارت کے لیے منتخب کیا جاتا۔ جب ماں ایسی ثابت قدم ہے، ماں اس قدر ثابت قدمی کا پہاڑ ہے، تو بے شک بیٹے کو بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ کا خط لے کر مسیلمہ کذاب کی طرف گئے۔ امام صاحب استیعاب نے بھی اسے لکھا اور صاحب اسد الغابہ میں نے بھی اس کو تفصیل سے لکھا۔ فرماتے جب اس کے دربار میں گئے، اس نے جب خط پڑھا تو وہ انتہائی غضبناک ہوا۔ تمام لوگوں کو اس نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، زنجیروں سے جکڑ دیے۔ یہ اصول اور قانون تھا ساری دنیا کا کہ سفیر کو مارا نہ جائے گا ورنہ رسول اللہ پہلے ہی مار دیتے۔ لیکن یہ اصول و قانون، اس کی پاسداری ساری دنیا میں آج کے دن تک اگر کوئی زیادہ کرنے والے ہیں تو وہ مسلمان ہی ہیں، ورنہ جب ان پر بات پڑے نا، جنگی قیدی کو بھی مارا نہیں جاتا ہے۔ لیکن افغانستان کی جنگ میں آپ دیکھتے ہیں گوانتانامو بے جیل میں، ابو غریب جیل میں کیسے مسلمان قیدیوں کو، مجاہدین کو رکھا گیا۔ جانور کو بھی اس سے بدتر سلوک نہیں کیا جاتا جیسا بدتر سلوک کیا جاتا۔ تو یہ جنگی قانون ہے جو بین الاقوامی قانون ہے، اور ان قانون کی پاسداری آج کے دن تک اگر کوئی کرنے والے ہیں تو مسلمان ہی کرنے والے ہیں۔ تو ادھر رسول اللہ نے اس سفیر کو چھوڑ دیا، لیکن جب اس کی باری آئی اس نے سفیر کو پکڑ دیا، اور وہاں تو آپ تنہا تھے نا، اور 1 لاکھ کا مجمع تھا، ان کے مقابلے میں آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ کو پکڑ لیا گیا اور پابا زنجیر کر دیا گیا۔ اب وہاں بھرے دربار میں مسیلمہ کذاب تخت پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم انی اشہد ان محمد رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انی فی الاذنائی شیء، بے شک میرے کان میں کوئی خرابی آ گئی ہے، میں سن نہیں سکتا، میں تمہاری بات سن ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں۔ 2-3 مرتبہ جب یہ مکالمے ہوئے اور جب اس نے دیکھا کہ اب تو میری ہیبت اس کے دل میں تو کم ہو ہی رہی ہے، اور اس کا یہ عمل ہے، اس کا یہ میرے لیے رد عمل ہے جس کی وجہ سے سننے والوں کے دلوں میں بھی میری ہیبت کم ہو جائے گی، لہذا اس نے جلاد کو کہا اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو۔ تو کہتے ہیں جلاد آگے بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ دیا، خون بہتا رہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں۔ جلاد کو حکم دیا اس کے جسم کا ایک حصہ اور کاٹ دیا جائے، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے، اور خون بھی گر رہے ہیں اور تکلیف بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم جیسے ہی انسان ہیں، انہیں بھی تکلیف ہے، لیکن ثابت قدمی کا یہ ایسا پہاڑ ہے کہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔
پھر مسیلمہ کذاب نے دوبارہ کہا کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا اس کے جسم کا ایک حصہ اور کاٹ دیا جائے، ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے جسم کا کچھ حصہ زمین میں بکھرا ہوا تھا اور جسم کا کچھ ناتمام حصہ تھا جو کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا۔ آپ کے جسم کا یہ دو حصوں میں آپ کا جسم تقسیم ہو گیا، کچھ ٹکڑے تو ادھر ادھر تھے جو بکھرے پڑے تھے اور ایک ناتمام ٹکڑا تھا جو کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمی مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کہہ رہا تھا۔ یہاں تک کہ پھر آپ کی آنکھیں نکال لی گئیں، پھر آپ کے کان کاٹ لیے گئے، حتیٰ کہ پھر آخر میں آپ کی زبان کاٹ لی گئی۔ جب پھر بھی آپ کہتے رہے، سر سے اقرار کرتے رہے، تو بالآخر آپ کا گلا کاٹ دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے جسم کے تمام ٹکڑوں کو بکھیر کر مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے ٹکڑے ہوئے اعضاء پہنچے، بوری میں بند آپ کے ٹکڑے ہوئے اعضاء پہنچے، کہتے ہیں کہ لوگ اپنی میت کو نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں، لیکن حضرت حبیب ایسے بکھرے ہوئے اعضاء کے ساتھ تھے کہ آپ کے جسم کو نہلایا دھلایا نہیں گیا، آپ کے جسم کو سمیٹا گیا۔ سمیٹ کر جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا نا، تو کہتے ہیں کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو بھی خبر ملی کہ میرا بیٹا شہید ہو کر آیا ہے، لاش دیکھنے کے لیے آئیں۔ تو جب بکھرے ہوئے اعضاء دیکھے تو تاریخ شاہد ہے، ماں نے ایک آنسو نہیں بہائے، اپنے بیٹے کے جسم کو دیکھا، ہاتھ لگایا اور کہا بیٹا مبارک ہو، اسی دن کے لیے میں نے تیری تربیت کی تھی، اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا، دودھ پلایا تھا، میں نے اسی دن کے لیے تیری تربیت کی تھی، تجھے مبارک ہو، تو کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ ناموس رسالت پر جو پہرا دینے کا حق ہے تو نے اپنا حق ادا کر دیا۔ پھر اپنے بیٹے کی لاش کے پاس آپ نے قسم کھائی اور فرمایا میں قسم کھاتی ہوں کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک جھوٹے نبی کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں۔ آپ نے قسم کھائی، پھر آپ کو سپرد خاک کیا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر ایک وقت گزر گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ 1.5 کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلایا کہ آؤ اب مسیلمہ کذاب کی شیطانیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہذا اب اس کا سر کچلنے کی باری ہے۔ جب صحابہ کرام کو بلایا گیا، حضرت ام عمارہ اسی دن کے تو انتظار میں تھی، آپ بھی مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئیں اور آپ نے اپنے بیٹے کو بھی شامل کیا جو حضرت حبیب بن زید کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت عبداللہ بن زید، ان کو بھی شامل کیا۔ فرمائے بیٹے جیسے تمہارے بھائی نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا، کبھی بھی ننگی تلوار کو، چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھ کر اپنا عقیدہ مت بدلنا، ڈرنا نہیں، مرنا تو ہے لیکن اگر جوانی کی موت آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ جب انسان بوڑھا ہو جائے اور کسی کام کا نہ رہے تو لوگوں پر بوجھ ہو جاتا ہے، اس وقت کا مرنا بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اس وقت لوگ موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا جوانی کی موت سے کبھی گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، کتنا ہی بڑا پہاڑ مخالف میں آ جائے کبھی گھبرانا نہیں، کبھی پائے استقلال میں تزلزل نہ آئے، کبھی پائے استقلال متزلزل نہ ہو۔ یہ ترغیب دی، یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ چلے۔ اب کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام وہاں پہنچے، یمامہ کے میدان میں یہ ایک علاقہ ہے اور اسی علاقے کی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ یمامہ رکھا گیا، جس کی پیشن گوئی خود رسول اللہ نے کی اور جس کی پیشن گوئی خود خالق اکبر نے کر دی تھی۔ ستدعون الی اولی باس شدید، کہہ کے کہ ان قریب تمہارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہوگا جو انتہائی جھگڑالو، انتہائی مضبوط اور انتہائی جنگجو ہوں گے۔ تو کہتے ہیں یہی لوگ تھے۔ اب صحابہ کرام کی کتنی تعداد تھی؟ تو کہتے ہیں صحابہ کرام کی کل تعداد 40,000 تھی اور ادھر 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو لیڈ کر رہے تھے، سپاہی سالار تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں یہ معاملہ مکمل نہیں ہوا، 40 دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جنگی معاملات چلتے رہے، کئی دنوں تک جنگی معاملات چلتے رہے، مقابلے ہوتے رہے اور وہ ایسے جنگجو تھے۔ صاحب البدایہ لکھتے ہیں، خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے آج تک ایسے جنگجو لوگ نہیں دیکھے، میں نے آج تک ایسے جنگجو قوم نہیں دیکھی، جب وہ ہمیں دھکیلتے تو صحابہ کرام کو دھکیلتے ہوئے ان کے خیموں تک لے آتے۔
پھر صحابہ کرام ایک نعرہ لگاتے. تو جب پوچھا حضرت خالد ابن ولید سے صحابہ کرام جنگ یمامہ میں کیا نعرہ لگاتے تھے، تو خالد ابن ولید فرماتے ہیں اس دن تمام صحابہ کرام کا ایک ہی نعرہ تھا، یا محمد، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. اس وقت صحابہ کرام کا جنگ یمامہ میں ایک ہی نعرہ تھا، یا محمد. کہتے ہیں کہ جب وہ دھکیلتے ہوئے ہمیں خیموں تک لے آتے، صحابہ کرام مل کر یک بار کی نعرہ لگاتے، یا محمد. پھر ایسی قوت، ایسی طاقت، ایسی استقامت، ایسی عزیمت ملتی، پھر وہ انہیں دھکیلتے ہوئے میدان جنگ تک لے جاتے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی بتاتے ہیں آگے کیا ہوا. بہرحال کہتے ہیں کہ وہ جو مسیلمہ کذاب تھا، جو اس کے ماننے والے تھے، وہ اپنے عقیدے میں ایسے سخت تھے، ایسے مضبوط تھے کہ ٹلنے والے نہیں تھے. بالآخر کئی دنوں تک یہ مقابلہ ہوتا رہا. مسلمانوں کی تعداد تو ویسے ہی کم تھی، اور جب مسلمانوں نے دیکھا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ ایسے ماننے والے نہیں ہیں، ایسے ہی مقابلہ ہوتا رہا تو ہماری طاقت آہستہ آہستہ مزید کمزور ہوتی جائے گی. اب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمائے دیکھو ان سے مقابلہ بھی کرو، اور اصل ٹارگٹ مسیلمہ کذاب کو دو، اصل اس پر نشانہ رکھو، اور دیکھو وہ جہاں ملے اسے قتل کر دو. جب یہ مرکز قتل ہو جائے گا تو تمام لوگ خود بخود راہ راست پر آ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اس لیے کہ یہ امیر لشکر ہے نا. جب یہ مارا جائے گا تو تمام لوگ خود بخود راہ راست پر آ جائیں گے. اب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام لڑتے بھی رہے اور مسیلمہ کذاب کو دیکھتے بھی رہے اور اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے رہے. زیادہ تر بہت سارے مسلمان صحابہ کرام شہید ہوتے رہے اور ان سے 3 گنا زیادہ وہ قتل ہوتے رہے. جب مسیلمہ کذاب نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کے لوگ کم ہو رہے ہیں تو وہ ایک باغ میں گھس گیا. ایک باغ میں اس نے پناہ لے لی. اس باغ کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا، رحمان کا باغ. جب اسے وحی کی طلب ہوتی نا تو وہیں چلا جاتا، وہاں جا کر کچھ شیطانی باتیں اپنے دل میں سوچتا اور پھر باہر آ کر کہتا کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ اب یہ کرو. لہذا اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الرحمن رکھ دیا گیا اور اس نے اپنے حفاظت کرنے والوں کو بھی اپنے گرد رکھ دیا. اور وہ سمجھ گیا کہ اب ان لوگوں نے مجھے ہی نشانہ بنایا ہے، مجھے ہی ٹارگٹ کرنا ہے. لہذا کہتے ہیں 10,000 لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے. صحابہ کرام کسی بھی طرح سے، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ صحابہ کرام اس باغ کے اندر کیسے داخل ہوئے. مین دروازہ تو بند تھا، بڑی جمع مردی ہے. بہرحال صحابہ کرام وہاں داخل ہوئے اور داخل ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، شہید ہوتے رہے. بالآخر انہوں نے چھوڑنا تو نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ حضرت ام عمارہ بھی شامل ہیں. دور سے دیکھتی ہیں کہ وہ مسیلمہ کذاب ہے، وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، وہ رسول اللہ کا غدار ہے، وہ ناموس رسالت کا غدار ہے، ختم نبوت کا غدار ہے. یہ دیکھتی رہیں اور غصے میں اپنے آپ کو مزید بھڑکاتی رہیں اور جگہ دیکھتے ہوئے، چال دیکھتے ہوئے دائیں بائیں ہوتی رہیں، آگے بڑھتی رہیں. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اس مارکے میں آپ کا ایک ہاتھ بھی شہید ہو گیا، پھر دوبارہ وہ بازو آیا ہی نہیں، ایک بازو شہید ہو گیا. لیکن وہ رکنے والی نہیں تھیں. بالآخر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو موقع ملا اور آپ مسیلمہ کذاب کے بالکل سر پر پہنچ گئیں. ابھی آپ تلوار کا وار کرنے ہی والی تھیں، یک بار کی 2 وار مسیلمہ کذاب کو ایک ساتھ ہوئے اور وہ وہی گرا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے جب گردن پھیر کر دیکھا کہ میں تو مارنے والی تھی، مجھ سے پہلے کس نے یہ سعادت حاصل کر لی. جب آپ نے گردن پھیر کر دیکھا تو 2 افراد کھڑے تھے، ایک حبشی تھے اور ایک آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید تھے. ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ تلوار سے خون صاف کر رہے تھے، اس کا ناپاک خون صاف کر رہے تھے. ماں نے پوچھا بیٹے تو نے قتل کر دیا؟ فرمایا میں نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، میں نے اس کا، جو مسیلمہ کذاب جو رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے، میں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور آپ نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا. ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا. اب یہاں 2 روایت ملتی ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے حضرت حبشی تھے،
اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے حضرت عبداللہ بن زید تھے، اس لیے کہ دونوں کا ایک ساتھ ہی وار ہوا۔ اب راوی یہ بات بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کس کے وار سے مسیلمہ کذاب ہلاک ہوا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دونوں کو یہ کرامت دی گئی اور دونوں کو یہ سعادت ملی۔ اگر کہا جائے حضرت حبشی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کہا جائے کہ حضرت عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جنگ ایسی گھمسان کی جنگ تھی، ایسی زبردست جنگ تھی، جنگ تو ختم ہو گئی چند دنوں میں، 12-13 دنوں میں فیصلہ ہو گیا، لیکن پھر بھی حضرت خالد ابن ولید 40 دنوں تک رہے، 40 دنوں تک یمامہ کے میدان میں خیمے میں رہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، خود ہی روایت کی ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی صحابی چلنے کے قابل نہیں تھا۔ اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور اس قدر زخمی ہوئے کہ کوئی صحابی چلنے کے قابل نہ تھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے اور دوبارہ مدینے آتے، تو اپنے اپنے خیمے میں ان کو رکھا گیا اور مرہم پٹی ہوتی رہی، ان کا علاج معالجہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں لم یکن من الصلاۃ الا رجل قلیل، جب نماز میں بھی لوگ آتے نا تو ان کی بھی تعداد انگلیوں میں گنتی کی تھی۔ صحابہ کرام میں اتنا تاب ہی نہیں تھا کہ وہ نماز میں بھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، با جماعت نماز پڑھ سکیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب انتہائی غم میں تھے، بلکہ انتہائی زخموں میں تھے، انتہائی چوٹ میں تھے، تکلیف میں تھے، زخموں میں تھے، اور زخم اس قدر گہرے تھے، خود حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ بھی زخموں سے چور تھیں، اور حضرت خالد ابن ولید نے آپ کا علاج کروایا، زندگی بھر آپ فرماتی اللہ خالد ابن ولید پر رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے اس زخمی دور میں میرا بڑا خیال رکھا اور اس قدر جلدی میرا علاج کیا کہ میں جلدی توانا ہو گئی، لیکن ایک ہاتھ آپ کا یمامہ میں ہی چھوٹ گیا تھا۔ جب کوئی کہتا نا آپ کا یہ ہاتھ کہاں گیا تو آپ فرماتی کہ یہ میرا ہاتھ مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ مسیلمہ کذاب جس کو قتل کیا گیا، اور یہ ہے صحابہ کرام جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے جواں مردی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تو ہم نے فقط ایک تصویر دکھائی ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ، ورنہ کثیر صحابہ کرام ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 29 جنگیں ہوئی ہیں جس میں آپ بنفس نفیس شریک رہے اور صحابہ کرام شریک رہے۔ ان تمام جنگوں میں صحابہ کرام کی شہادت کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی تعداد فقط ایک جنگ یمامہ میں ہے۔ 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ صحابہ کرام جو بدر میں شامل تھے، وہ صحابہ کرام جو احد میں شامل تھے، وہ صحابہ کرام جو حدیبیہ میں شامل تھے، وہ صحابہ کرام جو بیعت رضوان میں شامل تھے، بیعت عقبہ میں شامل تھے، ان صحابہ کرام میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان میں اکثر و بیشتر صحابہ کرام وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اسی واقعے کے بعد حضرت صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان غنی سر جوڑ کر بیٹھے اور کہنے لگے اسی طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، تو کیا کیا جائے؟ فرمایا ابھی جتنے حفاظ صحابہ ہیں سب کو جمع کریں اور قرآن کو ایک جگہ لکھیں۔ تو اسی واقعے کے بعد پھر قرآن کو لکھا گیا، ورنہ صحابہ کرام سمجھتے تھے یہ غیر ضروری امر ہے، اس لیے کہ قرآن لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، ہم خود پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، بچے اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو قرآن ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن جب دیکھا کہ ایک جھٹکے میں 1200 صحابہ کرام، حافظ و قاری صحابہ کرام شہید ہو گئے، ڈر گئے کہیں آئندہ اگر ایسا معاملہ ہوا اور مزید صحابہ کرام جو حافظ قرآن ہے وہ شہید ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو قرآن ضائع ہو جائے۔ تو پھر یہی معاملہ تھا، یہی محرک تھا جس کے بعد صحابہ کرام نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ بتلانا مقصود کیا ہے؟ بتلانا مقصود یہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر جس طرح آج کے مسلمان زور دیتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے، وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی اتنا معمولی عقیدہ نہیں ہے کہ اسے سرسری نظر ڈالی جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت معمولی عقیدہ ہوتا تو 1200 صحابہ کرام شہید نہیں ہوتے۔ حضرت سالم، حضرت ابو جودانہ رضی اللہ عنہ، حضرت قیس بن ثابت، مادی قریب رضی اللہ عنہ، کثیر صاحب، حضرت عمر بن خطاب کے بھائی حضرت زید بن عمر، یہ بھی شہید ہوئے۔
بہت سے کثیر صحابہ کرام ہیں جو نامور صحابہ کرام ہیں، وہ سب کے سب شہید ہوئے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اگر معاملہ یمامہ کو دیکھا جائے، واقعہ یمامہ کو دیکھا جائے، تو آپ کے دل سے یہ آواز آئے گی کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے خالق اکبر کے لیے عقیدہ توحید سب سے بڑا عقیدہ ہے، ویسے ہی محمد رسول اللہ کے لیے عقیدہ ختم نبوت تمام عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مخالفین عقیدہ ختم نبوت، ساری دنیا کے مخالفین اسلام اگر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت پر کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس عقیدے کو اگر لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے تو سارا میدان ہمارا ہو جائے گا، لیکن وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں یمامہ میں لوگ جاگے ہوئے تھے، عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان جاگے ہوئے تھے، آج کے دن تک جاگے ہوئے ہیں۔ جو حشر یمامہ میں ہوا وہی حشر قادیان میں ہوا، اور آئندہ رہتی دنیا تک جو عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگانے کی کوشش کرے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہ وہ جانتے، اسی وجہ سے ڈرتے ہیں، لیکن بہرحال عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے کیا کریں؟ علماء کو پڑھیں، علماء کو سنیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو علماء کتابیں لکھتے ہیں وہ پڑھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے عقیدہ ختم نبوت کس قدر حساس عقیدہ ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔